اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے شریک معتمد و سابقہ رکن اسمبلی عالی جناب احمد پاشا قادری صاحب، حضرت مولانا ظہیر الدین صوفی صاحب، معزز حاضرین اکرام، بزرگان قوم اور ملت، میرے غیور نوجوان ساتھیوں اور میرے تمام مجلس اتحاد المسلمین کے رفقا، عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تمام کو زندہ رکھا اور اس ماہ مبارک ہم کو عطا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو زندہ بھی رکھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو ایک موقع دیا کہ ہم رمضان کے اس مبارک مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کریں۔ اللہ نے ہم کو ایک موقع دیا کہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تمام مسلمانوں کو ایک موقع دیا کہ ہم سال کے 11 مہینے جو اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا میرے بندے میری محبت میں میرے حکم پر 30 دن اپنے کھانے کو چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں۔ اللہ نے ہم کو موقع دیا کہ ہم میں صبر پیدا ہو۔ اللہ نے ہم کو ایک موقع دیا کہ ہم روزہ رکھ کر غریبوں کی بھوک کو، ان کی تکلیف کو محسوس کر سکے۔ اللہ نے ہم کو موقع دیا کہ ہم اس ماہ مبارک میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو ایک موقع دے رہا ہے کہ ہم اللہ کے اس کلام کی تلاوت کریں، ہم اپنے اللہ کے کلام سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو رمضان مبارک کے جو اصول ہیں، جو ادب ہے اور اس کے تقاضے ہیں، اللہ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہم کو اللہ موقع دے۔ اللہ ہم کو یہ سلیقہ سکھائے کہ ہم اس ماہ مبارک کا صحیح استعمال کریں، ہم تمام اس میں روزے رکھیں، اس میں زکوٰۃ نکالیں تاکہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں شروعات میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج غزہ میں جو فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے، پچھلے کئی مہینوں سے فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے، بلکہ 5 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ ظالم اسرائیل کی حکومت معصوم فلسطینیوں کو پر ظلم کر رہی ہے۔ غزہ میں 21 لاکھ فلسطینیوں کی آبادی، 30,000 لوگوں کو کی موت ہو چکی ہے، 15,000 سے زائد معصوم بچوں کو کی موت اس میں ہوئی ہے۔ 21 لاکھ یا 20 لاکھ کی آبادی میں 12 لوگ آج بے گھر ہو چکے ہیں۔ 50,000 سے زیادہ خواتین جو حاملہ ہیں، آج ان کے پاس اسپتال نہیں ہے۔ 60,000 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں، ان کے زخموں کا علاج کرنے کے لیے دوائیں نہیں ہیں۔ پچھلے چند دنوں سے یہ خبر آ رہی ہے کہ معصوم 4 سال 6 سال کے بچے بھوک اور فاقہ کی وجہ سے مر رہے ہیں یا پھر وہ تڑپ رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم دنیا کے جس کونے میں ہیں، یہ ضروری ہے کہ ہم ان فلسطینیوں کی تکلیف کو اپنے دل میں محسوس کریں، ہم ان فلسطینیوں کی آواز بنیں جو اسرائیل جو بربریت اور ظلم کر رہا ہے غزہ میں،
ہم اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کریں۔ ہم دعاؤں میں اس مقدس سرزمین کے ان جیالوں کے لیے دعا کریں جو مسجد اقصی اور بیت المقدس کی حفاظت کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب آپ اور ہم کھانے کے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم چند لمحوں کے لیے یہ بھی سوچ لیں کہ اس دنیا میں غزہ کی سرزمین پر لوگ اور معصوم بچے بھوک اور فاقہ سے پریشان ہیں۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی سوچ لیں کہ آج ہمارے سامنے اللہ نے طرح طرح کے رزق اور نعمتوں سے ہم کو نوازا۔ افطار کے وقت آج حیدرآباد ہو یا ہمارا وطن عزیز بھارت ہو، ایسے کئی غریب ہیں جن کو کھانا دستیاب نہیں ہے۔ ایسے کئی غریب ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہمارے وطن میں جو بھوکے سو جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ اس ماہ مبارک میں ہم کو صبر کی ٹریننگ دے رہا ہے۔ اللہ ہم کو پیغام دے رہا ہے۔ علماء کرام نے لکھا اور بولا کہ جب تم سحری کے بعد سے افطار تک نہیں کھاتے ہو تو اللہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ تمہارے دل میں، تمہاری سوچ میں، تمہاری فکر میں، تمہاری عادتوں میں ایک تبدیلی آنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ آج تم اللہ کی رضا کے لیے بھوکے ہو، تمہارے سامنے حلال چیزیں ہیں، تم اس کی طرف ہاتھ لگانا تو چھوڑو، تم دیکھتے نہیں ہو۔ مگر پیغام یہی ہے کہ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم ان غریبوں کی تکلیف کو محسوس کریں، ہم ان کی تکالیف کو سمجھیں اور ان کے لیے کھڑے ہو جائیں تاکہ ان کو بھی انصاف مل سکے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، معزز بزرگان قوم اور ملت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پر قدم مبارک رکھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ آمین کہتے ہیں۔ نماز جمعہ کے بعد صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 3 مرتبہ آمین کیوں کہا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین دعا کر رہے تھے، وہ دعا یہ کر رہے تھے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے ضعیف ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت نہیں کی۔ تو میں آمین کہا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل امین دعا کر رہے تھے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس نے اپنے رب کو نہیں منایا یا اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی۔ تو میں نے آمین کہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر جبریل امین نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس مجمع میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہاں پر لوگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہیں بھیجتے۔ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ حدیث شریف ہم سے کہہ رہی ہے کہ ہم ایک مرتبہ نہیں بلکہ زندگی کی جتنی سانسیں ہم میں باقی ہیں، ہم ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک رب امی الآل صحابہ وسلم۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب رمضان میں لکھتے ہیں کہ حشر کا میدان ہے، اللہ کے عرش کے پاس حضرت آدم علیہ السلام سبز رنگ کے کپڑے پہن کر کھڑے ہوئے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام آپ کے اور ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر پکارتے ہیں کہ اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو وہ تمہارا امتی جہنم میں فرشتے لے کے جا رہے ہیں اس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
رحمت للعالمین، شافع روز جزا، امام الانبیاء، ان فرشتوں کی طرف دوڑتے ان سے کہتے ہیں کیا کر رہے ہو، یہ میرا امتی ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم بڑے سخت دل ہیں، ہم صرف اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ حدیث شریف کے الفاظ محدث دکن نے لکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دائنا ہاتھ مبارک اپنے پیشانی تک لے کر، پیشانی پر رکھ کر مڑ کر اللہ کی عرش کی طرف دیکھتے ہیں کہ یا اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میری امتی کو تو جہنم میں نہیں ڈالے گا، یا اللہ میری امتی کو جہنم میں مت ڈال۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ لاؤ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو دوبارہ اس کے اعمال تو، اور میزان کے پاس اس شخص کو فرشتے لے کر آتے ہیں اللہ کے حکم پر، اس کے اعمال تو لے جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لباس مبارک سے کاغذ کو نکال کر اس میزان میں جہاں پر نیکیوں کا پلڑا اس میں اس کاغذ کو رکھتے ہیں تو اس کے نیکیوں کا پلڑا بڑھ جاتا ہے، گناہوں کا پلڑا نیچے ہو جاتا ہے۔ اللہ حکم فرماتا ہے دیکھو اس کی نیکیاں بڑھ چکی ہیں، فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کو لے کر جاؤ، اس کو جنت میں لے کر جاؤ۔ وہ جو شخص ہے وہ چیخ مارتا ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کا اتنا نورانی چہرہ، آپ ایسے بے بسی، جب فرشتے مجھے جہنم کی طرف لے کر جا رہے آپ نے مجھے بچا لیا، آپ کون ہیں بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں جس کو دنیا میں تم رہ کر تو نے مجھ پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا تھا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جتنی زندگی ہماری باقی ہے اللہ کے حکم سے، اس کی ایک ایک سانس پر شکر ادا کرو۔ اللہ نے جو زندگی ہم کو دی ہے اس کے ایک ایک سانس کا شکر ادا کرو، اور متقی اور پرہیزگار بننے کی کوشش کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہنا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امی کی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں کہ جس نے رمضان کو پایا اس کی قدر نہیں کی وہ ہلاک ہو جائے۔ ایک طرف فرشتوں کے امام ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، دوسری طرف تمام انبیاء اور رسولوں کے سردار کی زبان سے نکل رہا ہے آمین۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس ماہ مبارک کی قدر کریے، اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم رمضان کی قدر کریں۔ اور حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کو معلوم ہو جائے گا کہ رمضان کیا ہے تو تم یہ خواہش کرو گے کہ سال تمام رمضان رہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آیا کہ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں شیاطین کو اللہ جکڑ دیتا ہے، قید کر دیتا ہے، یہ وہ ماہ مبارک ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ اس کے ہر ساتھ میں اللہ غفور رحیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہ گاروں کی مغفرت کرتا ہے اگر وہ توبہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کی راتوں میں اللہ اپنی شان کے مطابق آ کر یہ کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے اپنی گناہوں کی مغفرت کرنے والا۔ سال کے 11 مہینے لوگ راتوں میں اٹھ کر، لوگ نمازوں کے بعد، لوگ اہل دل کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کریے ہمارے لیے۔ کوئی نماز کے بعد دعا کرتا ہے، کوئی راتوں میں اٹھ کر اللہ سے بھیک مانگتا ہے کہ پروردگار معاف کر دے، گناہوں میں لطف ہو۔ یہ ماہ مبارک میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر آ کر
یہ کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے، ہے کوئی جو مجھے راضی کر لے۔ اندازہ لگائیے کہ رب کائنات کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی جو مجھے راضی کرنا چاہتا ہے۔ میرے بھائی، جب اللہ کو راضی کر لیتے ہیں تو پھر دین و دنیا میں اس کو کامیابی مل جاتی۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کی قدر کریں۔ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اور اس جنت کے اس دروازے سے حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف وہی لوگ جا سکتے ہیں جو روزے دار ہیں۔ جب روزے دار پل صراط سے گزرے گا تو داروغہ جہنم، یعنی حدیث شریف میں آیا کہ جب روزے دار کو جہنم میں ڈالے گا تو آگ کمزور ہو جائے گی، تو داروغہ جہنم بولے گا اس میں کوئی روزدار ضرور ہے۔ جب حشر کے میدان میں ریاکاروں کی ایک لائن بنائی جائے گی، مجاہد ہوگا جو جہاد کیا، شہید ہوگا، اس سے کہا جائے گا کہ تو نے کیا کیا، تو کہے گا کہ میں نے جہاد کیا۔ تو اللہ حکم دے گا کہ دنیا میں جہاد اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ دنیا میں عزت چاہتا تھا، جو اس کو مل چکی ہے اس کو نکالو، ریاکار میں ڈالو۔ قاری ہوگا، امام ہوگا، حافظ قرآن ہوں گے، بولیں گے نہیں تم دنیا میں عزت چاہتے تھے، پہچان چاہتے تھے، نکالو ان کو۔ مگر ان ریاکاروں کی لائن میں روزے دار کا نام نہیں، روزے دار کا نام نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا خود دینے والا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ روزے کی جزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود دے گا، اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے سورہ بقرہ میں کہ تم روزہ رکھو تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف کئی احادیث ہیں، بس نوجوانوں سے میری اپیل ہے کہ آپ روزہ رکھیے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو رمضان کی قدر نہیں کرتے، جن کی صحت اچھی ہے، جو سفر میں نہیں ہے، جن کے پاس استطاعت ہے، اس کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھتے۔ یاد رکھو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ روزہ رکھو میرے بھائی، اور اس کے پورے آداب کو ملوث رکھو۔ روزہ اگر آپ ہیں، حدیث شریف میں آیا کہ روزہ ہیں، اگر آپ غیبت کر رہے ہیں تو اللہ کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ تم کھانا پینا چھوڑ رہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں اگر تم غیبت کر رہے ہو، تم اپنی آنکھوں سے گناہ کر رہے ہو، اللہ کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ماہ صبر ہے، یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے کہ تم 30 دن اپنی آنکھوں کو بچاؤ۔ نوجوانوں، اپنی سوچ کو پاک کرو، اپنے دل کو صاف رکھو، اور پھر دیکھو کہ تمہارا مقام کیا ہوتا ہے۔ یہ ماہ صبر ہے، یہ ماہ ٹریننگ کا مہینہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں قرآن کریم کو نازل کیا، قرآن کریم کو نازل کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن کریم کو نازل کیا، اور قرآن کریم کے بارے میں علماء کرام نے لکھا، بلکہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے، سورہ فاطر کی آیات مجھے یاد آ رہی ہے، 29ویں آیات، کہ جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، اور جو مال اللہ نے دیا، دولت مند یہ سمجھتا میری دولت ہے، اللہ بول رہا نہیں، جو مال میں تجھے دیا، تو یہ دولت مند لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا مال ہے، نہیں، وہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو میں نے مال تم کو دیا، تم چھپ کر یا کھلے عام تم غریبوں کی، محتاجوں کی مدد کرتے ہو۔ پھر قرآن کریم میں مفسرین نے لکھا کہ جو یہ 3 کام کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور اپنی دولت غریبوں کو دیتے ہیں، وہ اللہ سے بہترین تجارت کر رہے ہیں، اور ان کا فائدہ ہی فائدہ۔
آپ سوچو، اللہ فرما رہا ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، اور جن کو اللہ نے دولت اور مال دیا، جو چھپ کر یا کھلے عام غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، وہ اللہ سے تجارت کر رہے ہیں اور اللہ ان کو بہت فائدہ ہی فائدہ دے گا۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے ہر نبیوں کو، رسولوں کو اللہ نے معجزے دیے۔ علماء کرام نے لکھا کہ جس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اس زمانے میں جادوگروں کا بڑا زور اور اثر تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصائے موسیٰ دیا کہ جب وہ اپنا عصا پھینکتے جادوگروں کے سامنے تو ان کا جادو ختم ہو جاتا۔ جس زمانے میں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، وہ زمانہ فن طب کے عروج کا زمانہ تھا اس زمانے کے لحاظ سے، تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا عطا کیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ نابینا کے چہرے پر رکھتے تو اس کی آنکھوں میں بینائی آ جاتی، جب وہ مردوں کو خم باذن اللہ بولتے تو اس میں جان آ جاتی، اور جب اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں بھیجا، وہ زمانہ فصاحت اور بلاغت کا زمانہ تھا۔ عربوں کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، وہ ساری دنیا کو عجمی سمجھتے تھے، گونگا سمجھتے تھے، تو اللہ نے قرآن کریم کا معجزہ دیا جو فصاحت اور بلاغت کا ایک شاہکار ہے۔ اور حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا آقا نے، بلکہ قرآن کریم میں اللہ چیلنج دے رہا ہے کہ تمام جن اور انس مل کر اگر تم سچے ہو تو اس جیسی ایک آیات بنا کر لے کر آؤ، ایک آیات بنا کر لے کر آؤ۔ مگر کوئی بھی نہ اس وقت اس چیلنج کا جواب دے سکا، نہ آج دے سکے گا، نہ صبح قیامت تک دے سکے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ چیلنج ان لوگوں کے لیے ہے جو آج چاند پر اپنا آشیانہ بنانا چاہتے ہیں، اسپیس اسٹیشن بنا رہے ہیں۔ یہ چیلنج ان لوگوں کے لیے ہے جو سمندر کی تہہ میں جا کر اس کی خاک کو چھان رہے مگر چیلنج کا جواب نہیں دے سکتے۔ یہ اللہ کا کلام ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ عظیم المرتبت کتاب ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے قرآن کی تعظیم کی، جس نے قرآن کی تعظیم کی اللہ اس کی حفاظت کرے گا، جس نے قرآن کی تعظیم کی اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا، اور اللہ جس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اللہ ساری دنیا میں، دنیا کے لوگوں میں اس کو ان کو محبوب بنا دیتا ہے۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ان کے ساری کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی وہ ایسے ہے کہ جس نے ایک پہاڑ پر سونا خیرات کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن کی تلاوت کرنے والوں سے، قرآن والوں سے، حفاظ قرآن سے دوستی کی وہ اللہ کے دوست ہیں، جنہوں نے ان سے دشمنی کی اللہ ان سے دشمنی کرے گا۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا کہ جو حافظ قرآن رہتے ہیں، جو خوش قسمت لوگ حافظ قرآن رہتے ہیں، ان کے خاندان کے 10 لوگ جن پر ان کے اعمال کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی تھی، اس حافظ قرآن کی شفاعت اللہ قبول کرے گا اور ان 10 افراد خاندان کو اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ جو لوگ حافظ قرآن رہتے ہیں، جو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے محنتیں کر کے دن رات اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو، بیٹی کو حافظ قرآن بناتے ہیں، حدیث شریف میں آیا رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی حشر کے میدان میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جب تک دنیا رہے گی، ان تمام لوگ جب جمع ہو جائیں گے، ان تمام کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالی انبیاء اور رسول ہوں گے،
صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، قطب ہوں گے، اللہ کے ولی ہوں گے، ان تمام کے سامنے ان حافظ قرآن کے ماں باپ کو اللہ بلائے گا اور ان کے سر پر تاج رکھے گا، ان کے سر پر تاج رکھے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ملک حشر کے دن، حساب کتاب کے دن، سورہ ملک اللہ سے کہے گا یا اللہ یہ شخص قرآن پڑھتا تھا تو اس کو جنت میں ڈال دے، اور پھر سورہ ملک کہے گا اللہ اگر تو میری بات کو نہیں مانے گا تو مجھے قرآن سے نکال دے۔ سورہ ملک جو لوگ پڑھتے ہیں، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آیا کہ حشر کے میدان میں روزہ اور قرآن اللہ سے کہیں گے اللہ میں نے اس کو دن بھر بھوکا رکھا تو اس کو معاف کر دے۔ قرآن کہے گا اللہ میں نے اس کو رات بھر جگایا، اللہ تو ہماری سفارش کو قبول فرما لے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ قرآن کریم ہے، اور حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، تم میں سب سے بہترین وہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ قرآن سے عروج بھی دے گا اور اللہ قرآن سے بعض لوگوں کو بے عزت بھی کر دے گا۔ یہ واحد کتاب ہے دنیا میں، یاد رکھو مسلمانوں، مجھے بھی اللہ نے موقع دیا کہ میں بیرسٹری کی ڈگری حاصل کر سکا، جو بھی تھی وہ چیز وہ، مگر وہ میرے خبر میں کام نہیں آئے گی۔ دنیا کے بڑے بڑے فلاسفروں کی کتابیں لوگ پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے معلومات کے لیے، دین اسلام کی حفاظت کے لیے۔ آئیڈیالوجی کی کئی کتابیں ہیں، کئی کتابیں ہیں، مگر ایک ہی کتاب جو تم کو اور مجھے خبر میں کام آئے گی وہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے۔ کسی آئیڈیالوجی کی کتاب خبر میں کام نہیں آئے گی۔ اگر کوئی یہ سمجھے گا کہ میں بہت قابل ہوں، میں بارٹلا ہوں، میں نے اتنے 100-200 کتابیں پڑھ کر ڈگری حاصل کی، بھائی صاحب اگر تم اس پر یقین کر لیے تو پھر کیا ہوگا خبر میں؟ سورہ ملک کہے گا اللہ سے اللہ یا تو معاف کر دیا نکال دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم بلکہ محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ یمن میں ایک اولیاء اللہ کا واقعہ میں نے ان سے روایت میں لکھے کہ حضرت یافعی ان کا نام تھا۔ کسی ایک جگہ پر ایک شخص کو قبر میں دفنایا گیا اور لوگ دفن کر کے واپس جا رہے تھے، اچانک ایک دھماکہ ہوا، دیکھا تو کیا اس میں سے ایک کتا نکل کے بھاگا، تو لوگ پریشان ہو گئے اور جا کے کسی اہل دل سے پوچھا یا پھر کوئی خواب میں اس جو لوگ ان کا انتقال ہوا، بولے کیا تھا معاملہ، وہ کالا کتا کیا تھا؟ تو بولے جب میں قبر میں مجھے دفنایا گیا تھا تو میرے برے اعمال مجھ پر آ رہے تھے، میرے برے اعمال مجھ پر حاوی ہو رہے تھے، تو اچانک قرآن آیا اور قرآن آتے کہ میرے برے اعمال نکل کر بھاگ گئے۔ تو یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہ واحد کتاب ہے، اس کو ہاتھ لگانا ثواب، دیکھنا ثواب، چومنا ثواب، پڑھنا ثواب، اس کی تفسیر لکھنے والوں پر اللہ لاکھوں ثواب بھیجاتا ہے، اس کو بیان کرنے والوں پر اللہ لاکھوں ثواب ان پر بھیجاتا ہے۔ واحد کتاب ہے کیونکہ کتاب اللہ۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا وہ مشہور واقعہ کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ ایک نوجوان کو اپنے دیکھتے تھے کہ ہمیشہ دعا کرتا تھا کہ یا اللہ جب میں اس دنیا سے چلے جاؤں گا تیرے حکم سے تو مجھے خبر میں بھی قرآن پڑھنے کی اجازت دینا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ تعجب کرتے تھے کیا دعا کر رہا ہے امام شافعی ہیں وہ، کوئی حضرت گوگل کے
امام نہیں ہے وہ، آج کل بہت ہو گئے. ہر آدمی گوگل پہ 2 ویڈیو سن کے 100 کتابیں پڑھ کے اپنے آپ کو علامہ بولتا، وہ نہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ. تو امام شافعی سوچتے تھے کہ اس نوجوان کو پکڑوں اور پوچھوں یہ کیا دعا ہے. تو ایک دن امام شافعی حج میں اس کو دیکھتے ہیں، مکے کے صحن میں اس کو دیکھتے، بولے موقع اچھا ہے. اس کے قریب جاتے ہیں اور جیسا اس کے قریب گئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ نوجوان کہتا ہے کہ امام آج ظہر کی نماز کے بعد میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، یہ پیسے ہیں میری تدفین کر دینا آپ. اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ سوال کرنا چاہتے تھے، نہیں کر سکے. نماز ہو گئی کعبے کے صحن میں، ظہر کی نماز ہو گئی، سنت نوافل جب ہو گئے تو امام شافعی نے دیکھا کہ وہ نوجوان نیچے لیٹا ہوا ہے اور اس کی زبان سے کلمہ ادا ہو رہا ہے. اس کا انتقال ہو گیا. امام شافعی وقت گزر گیا، وہ ہمیشہ سوچتے تھے یہ امام شافعی لکھے، میں نے بول رہا ہوں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ واپس جب دوبارہ مکے کو آئے تو کسی نے کہا کہ امام شافعی ذرا چلیے، کسی کا انتقال ہوا ہے، تدفین کا معاملہ ہے، چلیے آپ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکے کے اس مشہور قبرستان میں گئے اور جیسے اس جنازے کو تدفین کرنا چاہتے تھے، قبر کے بازو کی دیوار گر گئی. اب لوگ بولے آپ وقت کے امام ہیں، آپ امام شافعی ہیں، آپ ہی مسئلہ حل کر دیجئے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسا اس قبر کے بازو جا کر دیکھتے، کیا دیکھتے؟ قبر کے اندر وہ نوجوان قرآن پڑھ رہا. وہ نوجوان امام شافعی کو دیکھ کر کہتا ہے کہ امام یہ دیوار نہیں گری، وہ جو آپ کی دعا تھی اللہ آپ کو دکھا رہا ہے. تو میرے بھائی خبروں میں کون آئے گا؟ شاہ عبد الرحیم کا واقعہ، شاہ عبد الرحیم انفس العارفین کا واقعہ، مشہور واقعہ. کس پہ طرح سے ہی ہو سکتا شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ انفس العارفین کتاب کو. وہ سفر کر رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے. اس زمانے میں ایسا گاڑی نہیں تھی، آج سے 200 سال پہلے. دوپہر کے وقت میں شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ اپنی قرآن کریم کو نکال کر تلاوت کرتے ہیں. اچانک ایک روح دستیاب ہوتی اور کہتی ہے کہ عبد الرحیم مجھے مر کر صدیاں گزر چکے ہیں، کوئی قرآن نہیں پڑھتا، تمہارے قرآن پڑھنے سے مجھے تسکین ہو رہی ہے، تم قرآن پڑھو. 2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، بعد میں وہ تھک جاتے ہیں. ظاہر ہے دوپہر کا وقت ہے، گرمی ہے. تو ان کے بھائی جو بازو آرام فرما رہے اٹھتے ہیں، عبد الرحیم یہاں پر ایک نیک بندے کی روح ہے جو مجھے آ کر کہہ رہی ہے کہ تمہارے قرآن پڑھنے سے اس کو تسکین مل رہی، تم قرآن پڑھو. نوجوانوں تم کو اور مجھے مرنا ہے، ہم سب کو مرنا ہے، زمین کی غذا بننا ہے. کون ہماری قبروں پہ آ کر قرآن پڑھے گا؟ بتاؤ کون آ کر ہماری قبروں پر قرآن پڑھے گا؟ یاد رکھو نفسا نفسی کا زمانہ ہے. 1 دن 2 دن روتے، اس کے بعد سب بھول جاتے. یہ دنیا کی حقیقت ہے. خوش قسمت ہے وہ ماں باپ جن کی اولاد اپنے ماں اور باپ کے مرنے کے بعد ان کی موت تک ان کو یاد کر کے روتے رہتے ہیں، جو ان کی قبروں پر جا کر فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، نمازوں میں ان کی مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں اور قرآن بھی پڑھتے ہیں ان کے لیے. تو میرے عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوانوں، قرآن پڑھو. امام شافعی کا ایک اور واقعہ، ایک شخص کو بڑی عمر میں اولاد ہوئی، بڑی عمر میں اولاد ہوئی تو اس نے قسم کھا لی کہ میں اس کو 2 جہانوں کی دولت میری بیٹی کو دوں گا. انسان جو ہے خوشی کے عالم میں بہت سے وعدے کر لیتا. اب جب بچی بڑی ہو گئی وہ پریشان ہو گیا، علماؤں کے پاس گیا، بتاؤ یہ میں کیسے قسم سے بری ہو سکتا ہوں؟ بولے نہیں ہمارے پاس جواب. امام شافعی کے پاس گئے. امام شافعی نے کہا آسان طریقہ ہے، اپنی بیٹی کو قرآن پڑھا. اپنی بیٹی کو قرآن پڑھا. وہ قرآن پڑھاتا رہا. پھر جب بیٹی کی شادی کا وقت آیا، نکاح کا، پھر جا کر پوچھا امام شافعی سے اب کیا؟ تو بولا جب تیری بیٹی کی وداعی ہوگی اس کے بغل میں قرآن دے دے، 2 جہاں کی دولت تو لے کر جائے گی. یہ ایمان ہے، یہ محبت ہے. میرے بھائی جنید بغدادی
صوفیوں میں بہت بڑا مقام ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا، جنیدی سلسلے کے بانی ہیں۔ جنید بغدادی اپنے ایک مرید کو بولے کہ یہ صندوق ہے، اس کو لے جا کر دریائے دجلہ میں بہا دو، اور مرید شیخ کا حکم ہے، اور کامل مرید وہ ہے جو شیخ کے حکم پہ اف نہیں بولتا، بولے شیخ بولے ختم، گیا جیسا اس صندوق کو پانی میں چھوڑا پانی ہٹ گیا، وہ صندوق اندر چلا گیا، پھر پانی آ گیا، وہ تعجب کر آخر کیا۔ اب انسان کو جو انگریزی میں بولتا ہے انکوزیٹو نیچر، تو ایک دن رہا نہیں گیا، بولا کہ شیخ میرے پیر مرشد یہ کیا ماجرا ہے بتائیے نا، میں بڑا بے چین ہوں۔ تو حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ میں نے 12 سال طریقت کے اسرار اور رموز پر ایک کتاب لکھی، 12 سال، پھر 12 سال میں اس کو پڑھتا رہا کہ اس میں کوئی بات شریعت کے خلاف نہیں ہے، یاد رکھو آپ، اس میں کوئی بات شریعت کے خلاف نہیں۔ پھر 12 سال میں سوچتا رہا کہ اس کو چھاپوں یا نہیں چھاپوں، کتنے ہو گئے 36 سال۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ جنید کی کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے جب اللہ کا کلام میرے سامنے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بآواز بلند قرآن پڑھتا ہے وہ آواز سے لوگوں میں خیرات کر رہا ہے، جو خاموشی سے پڑھتا ہے وہ خاموشی سے خیرات کر رہا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نزول قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کو پڑھیے، سمجھیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریے، تراویحوں کے نماز میں جائیے۔ میرے بھائی علماء کرام نے کہا ہے کہ 30 دن یا جو بھی 29 دن ہوگا تراویح پڑھنا، 20 رکعت ہے یا جو 8 رکعت جو مسلک کے ہیں وہ مانتے ہیں وہ پڑھنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھے اور نکل گئے۔ کیا 30 دن تم سگریٹ چھوڑ سکتے ہو؟ کیا جب تم دن میں سگریٹ نہیں پی سکتے تم زندگی بھر سگریٹ چھوڑ سکتے ہو؟ جب آپ 12-15 گھنٹے سگریٹ نہیں پیتے تو یقیناً آپ 24 گھنٹے بھی نہیں پی سکتے۔ صرف اپنے نفس کو بولنا ہے اب میں چھوڑ رہا ہوں۔ جب آپ مہینے کے 30 دن آپ اپنی نظروں کی حفاظت کر سکتے تو زندگی بھر کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے آپ۔ جب آپ کی طبیعتوں میں غصہ کم ہو جاتا ہے تو یقیناً اچھی چیز ہے۔ تو یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے، ٹریننگ کا مہینہ ہے، تو آپ اور ہم کو اللہ توفیق دے کہ ہم اس ماہ مبارک کی قدر کریں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تیسری بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ آج کل ایک بیان آیا، حکومت نے ایک فیصلہ لیا، اور فیصلہ یہ لیا کہ وہ CAA قانون کے رولز بنا دیے۔ میں پہلے بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ CAA قانون کو آپ صرف CAA کے طور پر نہیں دیکھ سکتے، CAA کے قانون کو آپ کو NPR اور NRC سے جوڑ کر دیکھنا پڑے گا۔ اب یہ BJP اور سنگھ پریوار کے لوگ بولیں گے تم کیا نہیں چاہتے پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش کے ہندو، سکھ، عیسائی، یہ بودھ مذہب کے لوگ بھارت کو آ جائیں، یہ ان کو شہریت نہ ملے؟ میں کبھی خلاف نہیں تھا۔ ارے جب ہم نے 2 نیشن تھیوری کو ریجیکٹ کیا، مسترد کیا، ہم کیوں اس کی مخالفت کریں گے؟ کوئی اگر ہمارا ہندو بھائی پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان سے سکھ آ جائے، کیا CAA قانون سے پہلے ان کو سٹیزنشپ دینے کا قانون نہیں تھا؟ تھا، بالکل دیجیے آپ، مگر ہمارا اعتراض یہ ہے کہ مذہب کی بنیاد پر نہیں قانون بنایا جا سکتا۔ لوگ بار بار مجھ سے کہتے ہیں تم کیا بول رہے ہو، تمہاری شہریت تو نہیں لیں گے ناصر الدین۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ CAA کا تعلق
سٹیزنشپ قانون سے ہے، این پی آر کا تعلق سٹیزنشپ قانون سے ہے، این آر سی کا تعلق سٹیزنشپ قانون سے ہے۔ اور کب سے ہم لوگ مذہب کی بنیاد پر سٹیزنشپ دیں گے؟ مذہب کی بنیاد پر جب سٹیزنشپ دی جا رہی ہے تو مذہب کی بنیاد پر چھینی بھی جا سکتی ہے۔ مذہب کی بنیاد پر جب سٹیزنشپ دی جا رہی ہے تو مذہب کی بنیاد پر چھینی بھی جا سکتی ہے نا۔ وہ کیا شعر ہے کہ بگڑتی ہے جب ظالم کی نیت، بگڑتی ہے جب ظالم کی نیت تو نہ کوئی تدبیر نہ دلیل کام میں آتی ہے۔ مذہب کی بنیاد پر سٹیزنشپ دے رہے آپ، اور کل اگر این پی آر اور این آر سی کرائیں گے، آسام میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، اور یہ آر ایس ایس کے لوگ اندھے بھکت ہیں، تھمز اپ ہیں، ان کو خالی اسد الدین بولتے کہ پاکستان، اسد الدین بولتے کہ جنہ یاد آتا ہے ان کو۔ یہی مکہ مسجد تھی آر ایس ایس والوں، یہی مکہ مسجد تھی سن 1857 میں۔ اسی مکہ مسجد کے امام کا نام شیخ اسماعیل تھا، اسی مکہ مسجد میں رمضان کا مہینہ تھا، اسی مکہ مسجد کے امام نے خطبہ دیا، نماز پڑھائی، اور پورے مجمع سے کہا کہ چلو سلطان بازار جائیں گے، انگریز ریزیڈنسی کے خلاف اعلان بغاوت کریں گے، اس ملک کو آزاد کرائیں گے۔ یہاں سے مجمع گیا، وہ سلطان بازار کے پاس جو وومنس کالج ہے وہاں پر گولیاں چلیں، انگریز گولی چلائے، کئی لوگ شہید ہوئے، مولوی اسماعیل کو رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ انڈمان نکوبار میں جو کالا پانی ہے اس کا سب سے پہلا قیدی کون ہے؟ بتاؤ آر ایس ایس والوں، بتاؤ۔ نہیں بولیں گے۔ اس کا سب سے پہلے قیدی کا نام مولوی اسماعیل ہے، حیدرآباد کے تھے، اور یہ ہم کو دیکھ کے بولتے ہیں یوں فلاں یہ تو بتا یہ رہا تھا کہ این پی آر اور این آر سی، آسام میں سپریم کورٹ نے کہا این آر سی کراؤ، 1600 کروڑ روپے خرچ کر کے سپریم کورٹ کے ماتحت این آر سی ہوا آسام میں۔ 19 لاکھ لوگ کے نام نہیں آئے۔ کتنے؟ 19 لاکھ، جس میں سے 10 سے 12 لاکھ ہمارے ہندو بھائی ہیں، 1.5 لاکھ مسلمان ہیں۔ اب جب سی ڈبل اے آ گیا تو کیا ہوگا معلوم آپ کو؟ یہ میں نہیں بول رہا ہوں، آسام کے چیف منسٹر بول رہے ہیں، جو آلازاد کے ہیں، منتو شرما نام ہے، بیسو شرما، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سی ڈبل اے سے ان 12 لاکھ ہندو بھائیوں کو سٹیزنشپ دے دیں گے۔ یہ میں نہیں بول رہا ہوں۔ اب وہ 1.5 لاکھ مسلمان کیا کرنا؟ وہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ مسلمان کیا کرنا؟ ان کو بولیں گے آپ 1962 میں آئے کیا؟ آپ 1951 میں آئے کیا؟ کاغذ دکھاؤ، دادا کا برتھ سرٹیفکیٹ دکھاؤ۔ مانے وہ 10-12 لاکھ ہندو بھائی بہنوں کو سٹیزنشپ مل جائیں گی، آسام کے مکھیہ منتری کہہ رہے ہیں، بی جے پی کے لوگ کہہ رہے ہیں۔ اور وہ 1.5 لاکھ مسلمان فارنرز ٹریبونل میں جا کے کیس لڑو اپنا۔ لوگ بولیں گے نہیں ابھی کچھ نہیں ہو رہا۔ میرے بھائی صاحب، ہر چیز ابھی نہیں ہوتی، ہر چیز بعد میں ہوتی ہے۔ جب این آر سی ہوگا، این پی آر ہوگا، اور اگر کہا جائے کہ اس کے رول سے پڑھ کر سنا رہا ہوں، پاپولیشن کی ایک لسٹ بنائی جائے گی کہ مہاجرین کیمپ ہے، یہاں پر مہاجرین کیمپ میں کتنے لوگوں کے گھر ہیں، نام آ گئے۔ اب اس میں سے کسی ایک کا نام میں جا کر بلدیہ کے آفس میں لسٹ لگائیں گے، دیکھو مہاجرین کیمپ میں اتنے لوگوں کا نام ہے۔ کوئی بھی جا کر بول سکتا یہ زید بکر بھارت کا شہری نہیں ہے، ڈاؤٹ فل سٹیزن بنائے تھے آپ۔ اس کے بعد اس کو یہ پروف کرنا پڑتا کہ میں بھارت کا شہری ہوں۔ اب بتاؤ یہ این پی آر این آر سی میں نہیں ہے؟ کیا امت شاہ نے
میرا نام لے کر پارلیمنٹ میں نہیں کہا اویسی جی NPR بھی ہوگا, NRC بھی ہوگا. کیا ٹی وی کے انٹرویو امت شاہ نے نہیں کہا NPR NRC؟ تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش, پاکستان, افغانستان سے جو لوگ آ گئے آپ برابر دو ان کو, مگر مذہب کی بنیاد پر کیوں؟ پھر بولتے نہیں اسلامک کنٹری ہے. ارے اسلامک کنٹری ہے تو میں تو نہیں گیا نا اسلامک کنٹری کو. آپ کے دادا, میرے دادا, ہمارے پردادا مولانا ابوالکلام آزاد, جوہر برادران, حسین احمد مدنی, یہ تمام علماء تو نہیں گئے پاکستان کو. کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ ہم اس کو نہیں مانتے وہ کہ اسلامک کنٹری ہے. ہم بھارت کو پسند کرے کیونکہ خواجہ اجمیری کی زمین ہے, یہ سلطان ہند کی سرزمین ہے. ہم بولے یہاں پر اس دیش کا کوئی مذہب نہیں ہوگا, مذہب کی بنیاد پر سٹیزنشپ نہیں دی جائے گی. مگر آپ کیا کہہ رہے ہیں آج؟ نہیں, جو ہندو ہے, سکھ ہے, عیسائی ہے, بودھ مذہب کا ہے, اسی کو سٹیزنشپ ملیں گے. میرے بھائی یہ ان کی سازش ہے کہ ہم کو ہمارے ملک میں پریشان کر کے رکھ دیا جائے. اور آپ کو معلوم 1959 تک قانون نہیں تھا برتھ سرٹیفکیٹ کا. اگر میں پوچھوں کہ تمہارے دادا اور ابا کی پیدائش کب ہوئی تو بولے گا ہوں گی 59-60 میں, جب قانون نہیں تھا. پاسپورٹ کتنے لوگوں کے پاس ہے؟ اگر میں یہاں بولوں ہاتھ اٹھاؤ کتنے لوگوں کے پاس پاسپورٹ ہے؟ ذرا کیمرہ گھماؤ. اتنے لوگوں کے پاسپورٹ ہے تو یہ پروف ضرور ہے. جن کے پاس نہیں ہے انہوں کیا کرنا؟ گورنمنٹ کا ڈیٹا یہ بولتا ہے کہ پاسپورٹ پورے ملک میں صرف 5% لوگوں کے پاس. 130 کروڑ کا دیش, صرف 5% لوگوں کے پاسپورٹ ہے. آدھار کارڈ کس کے پاس ہے؟ اب آپ فرق محسوس کرو. پاسپورٹ میں کم ہاتھ اٹھے, آدھار کارڈ میں پورے اٹھ گئے. اٹھے نا. آدھار کارڈ جب گھر کو جائیں گے پلٹا کے دیکھو, اس میں لکھا ہوا ہے دس از ناٹ پروف آف انڈین سٹیزنشپ. دس از ناٹ پروف آف انڈین سٹیزنشپ. اب یہی تو میں بول رہا ہوں. اور 1996 کا ایک ہاں وہی ہے. اب آپ بتاؤ پھر کیا بتائیں گے؟ اب آپ آ کے بولیں گے نہیں آپ جو ہے اپنے دادا کا برتھ سرٹیفکیٹ لے کر آؤ. کہاں سے لے کے آؤں گا میں؟ کہاں سے لے کے آؤں گا بتاؤ؟ ابھی 4 دن پہلے ذوالفقار صاحب گواہ ہیں. پونا سے ایک بچہ فون کیا مجھے, میرے کو یہ بولا کہ کہاں رہنے والے, ہاں جلال کوچے کا رہنے والا ہوں. وہاں پہ ایک دواخانہ ہے, میری اماں میرے کو وہاں پیدا کری. صاحب اب یہ CAA لا رہے لوگ, میرے کو لکھ کے دے دو کہ میں یہاں پیدا ہوا. اب آپ بتاؤ کیا تماشا ہونے والا ہے؟ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ابھی تو امت شاہ بول رہے نہیں نہیں کوئی مسلمان کی سٹیزنشپ نہیں لی جائیں گی. تو مودی کو امت شاہ کو کھڑے ہو کر بولنا چاہیے کہ کبھی بھی NPR NRC نہیں ہوگا دیش میں. بولو بولو NPR NRC نہیں ہوگا. نہیں بولیں گے, نہیں بولیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں یہ پلان ہے. NPR NRC کرانا چاہتے ہیں, پریشان کرنا چاہتے ہیں. اچھا ابھی ایک سوال جواب کے طور پر گورنمنٹ نے جاری کیا, اور کیا لکھ رہے ہیں اس میں معلوم آپ کو کہ یہ 3 ملک بنگلہ دیش, پاکستان, افغانستان میں وہاں کی اقلیتوں کو ظلم ہوتا ہے. انگریزی کا لفظ پرسیکیوشن استعمال ہوا. تو پرسیکیوشن اگر ہوا یہ دین اسلام کے خلاف ہے, اور ہم اسلام کا نام خراب نہیں ہونے کے لیے ہم یہ قانون مارے. اوہو ابا
اتنی محبت ہو گئی آپ کو، ایک مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیتے، اور آپ بول رہے اسلام کا نام، بلخیس بانو سے انصاف نہیں کیے، اور اسلام، بلڈوزر سے گھر توڑ دیے، اور اسلام، بچوں کو گولیاں مار دیے، اسلام۔ میرے بھائی یہ ہے حقیقت، اسی لیے میں نے پوری بھارت کی پارلیمنٹ میں موڈی کے 300 ایم پیوں کے سامنے اس کو کالا قانون کہہ کر اس قانون کو پھاڑ دیا، تو اسی وجہ سے پھاڑا، کیوں نہیں تھا؟ مسجد ہے یہ، ارے ٹھہرو جی، مسجد ہے یہ، ابھی ٹائم ہے، ابھی آ رہا الیکشن، جب کریں گے تماشے پورے، بہت سے آ رہے آن دو، تو یہ قانون ہے، اسی لیے ہم CAA کے خلاف ہیں، اور میں یہاں پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی عوام، تلنگانہ کی عوام، کشن گنج کی عوام CAA کے خلاف ووٹ دے گی، اور انشاءاللہ تعالی بی جے پی کو ہرائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو جو CAA کے خلاف ہے، جو NPR کے خلاف ہے، جو NRC کے خلاف ہے، جو بھارت کے آئین میں کہا گیا کہ مذہب کے نام پہ قانون نہیں بنایا جا سکتا، ہم جنہوں نے قانون بنایا ان کے خلاف انشاءاللہ تعالی عوام ان کے خلاف ووٹ دے گی۔ کیا آپ لوگ تیار ہیں؟ اب لگاؤ نعرہ، نعرہ تکبیر! اب کیا ہو رہا ہے؟ اب آپ دیکھیں گے اسی وجہ سے اسد الدین اویسی کے خلاف، مجلس سے خلاف، حیدرآباد کی غیور عوام کے خلاف ہیں، انہیں سب کو بھڑکا تھا۔ میں بھڑکایا آپ لوگوں کو؟ میں سچائی کو بیان کیا ہوں، مگر موڈی جی، امیت شاہ، RSS والوں میں دکھتا انہیں بھڑکا رہا ہے۔ میں سچائی کو بیان کیا ہوں، حیدرآباد کی عوام کبھی CAA کے مانے گی نہیں، اس کے خلاف ووٹ دے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے نئے چیف منسٹر بھی CAA کے خلاف ہیں، کیونکہ ایوان اسمبلی میں مجلس کی نمائندگی پر ایک قرارداد، ریزولوشن پاس کیا گیا تھا، سینسس کراؤ، ہم خلاف نہیں ہیں، مگر NPR NRC اگر ہوگا تو یاد رکھو میری اس بات کو، ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، سب کو ڈاؤٹ فل سٹیزن بنا دیا جائے گا، بولا جائے گا کاغذ لاؤ، کوئی بھی جا کر جس کا نام آ گیا، کوئی مصری گنج کا ہے، کوئی بابا نگر کا ہے، کوئی بارکس کا ہے، کوئی بارکس کے لوگوں کو جا کے بولیں گے اوہو تم یمن سے آئے تھے نا، اب بتاؤ تم کہاں سے آئے تھے، تو بیچارہ عرب بولے گا میں یہ قبیلے کا ہوں، میں نظام کی فوج میں آیا تھا، حفاظت کرتا تھا، میں غیور عرب ہوں، تو بولیں گے نہیں سرٹیفکیٹ لاؤ، کاغذ دکھاؤ، اب انہوں حضرموت جائیں گے۔ کوئی جا کر کسی سے کہہ دے گا پٹھان لوگوں سے کہاں سے آئے تھے تم، ہمارے دادا پردادا آئے تھے، اب لاؤ، انہوں بولیں گے افغانستان سے جو آ رہے تم ان کو دے رہے ہم کو نہیں دے رہے، تو انہوں بولیں گے پیارے تو مسلمان ہے، تو مسلمان ہے۔ یہ ان کی سازش ہے، یہ ان کی کوشش رہے گی، میری بات کو یاد رکھو آپ، مجھے اندازہ ہے اور آپ کو بھی اندازہ ہے کہ آج کی اس تقریر کے بعد پھر سے جو شیطان تو قید ہو گیا، مگر شیطان کے جو ایجنٹ ہیں اب 6 بجے سے شروع ہو جائیں گے، بھڑکاؤ بھاشن دیا اسد الدین، چناؤ سامنے رکھ کے دیا، برابر چناؤ سامنے رکھ کے بول رہا ہوں میں، تم چناؤ کو سامنے رکھ کے، الیکشن کو سامنے رکھ کے 4 سال سے قانون نہیں بنائے، اب بنایا آپ،
میں تو شروع سے بول رہا ہوں، بھارت کی پارلیمنٹ میں کسی نے اس قانون کو پھاڑا تو حیدرآباد کی عوام نے اس قانون کو پھاڑا تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات آپ کو ذہن نشین کرنا ہے۔ وطن عزیز میں ہر چیز ہمارے خلاف بنائی جاتی ہے۔ کیا ہمارا حجاب ان کے لیے خطرہ، ہمارا گوشت ان کے لیے خطرہ، حلال گوشت خطرہ؟ حلال سرٹیفکیٹ کیوں دیتے آپ؟ ہمارے بچے اسکولوں کو جا رہے خطرہ، کالج کو جا رہے خطرہ، ارے ہر چیز تمہارا خطرہ بنا دیے۔ مسجدوں کو مٹا دینا، مسجد 600 سال پرانی مسجد شہید کر دینا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ وقت پکار پکار کر آپ سے کہہ رہا ہے، اتحاد کو مضبوط کرو۔ حیدرآباد کی سیٹ تمہاری ہے، تمہارے بزرگوں نے اس کو اپنے خون پسینے سے کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ یہ اسد الدین کی سیٹ نہیں ہے، یہ آپ کی آواز ہے۔ دشمنی اسد الدین سے نہیں، دشمنی تم سے ہے۔ نفرت اویسی سے زیادہ اس عوام سے ہے جس نے پورے ملک کو ایک راہ دکھایا کہ کیسے سیاسی اتحاد کی بنیاد پر ہم اپنی آواز کو پارلیمنٹ میں بھجا سکتے ہیں۔ بھارت میں 540 ایم پی ہیں، مگر کسی پر تنقید نہیں کی جاتی، کسی کے گاڑی پر گولیاں نہیں چلائی جاتی، کسی کو جان سے مارنے کی دھمکیاں روز نہیں دی جاتی ہیں۔ کیوں دی جاتی ہے؟ کیونکہ آپ کا اتحاد، آپ کا شعور ان کو پسند نہیں آتا۔ تو کوئی آ کر کہتا ہے حیدرآباد میں سرجیکل سٹرائک، کوئی آ کر کہتا ہے حیدرآباد میں وہ گھسپیٹی، حیدرآباد میں روہنگیا۔ ارے ہم کہاں ذمہ دار ہیں اس کے؟ ہاں ایک بات تو آپ نے دیکھا ہوگا، بھارت کے وزیر اعظم یو اے ای گئے، یونائٹڈ عرب ایمریٹس، وہاں کے بادشاہ سے ملے، اتنی اچھی محبت کے مظاہرے کرے، جیسا انہوں پلین سے اترے لپٹ۔ عجیب معاملہ، ایسا گلے لپٹے اس شیخ سے، انہیں بھی سمجھا وہ کیا محبت ہے بھائی۔ مگر وہ دیش کے وزیر اعظم، 17 کروڑ مسلمان اس دیش کے باعزت شہری ہیں، آخر ہماری بچیوں کا حجاب سے نفرت کیوں؟ ہماری مسجدوں سے نفرت کیوں؟ ہمارے کھانے سے نفرت کیوں؟ ہماری سیاسی آواز سے نفرت کیوں؟ ہمارے اتحاد سے نفرت کیوں؟ ہماری شناخت سے نفرت کیوں؟ ہماری مذہبی شناخت سے نفرت کیوں؟ ہماری مسجدوں سے نفرت کیوں؟ اور آپ ٹرپل طلاق کا قانون بنائیں۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، ٹرپل طلاق کا قانون، اچھا ٹرپل طلاق کا قانون بنائے۔ اگر کوئی مسلمان مرد گناہگار ہے، انہیں اگر ٹرپل طلاق دیتا ہے، گناہ کر رہا ہے اپنی بیوی کو، اگر کوئی ٹرپل طلاق دیتا ہے، مگر وہ جیل کو جائے گا، دوسرے مذہب کا جیل کو نہیں جائے گا۔ سمجھے آپ؟ ٹرپل طلاق کے قانون میں وہ گناہ کر رہا ہے، وہ جیل کو جائے گا، وہ بے خوف، مگر دوسرے عقل مند نہیں جائیں گے، کیونکہ مسلمان جیل میں جانا۔ اور موڈی بولتے ہیں میں نے اپنی بہنوں کے لیے بڑا قانون بنایا۔ آپ بتائیے کہ اگر کوئی ٹرپل طلاق دے دیا، گناہ ہے وہ، اب انہوں قانون کیے بنا دیے کہ انہیں ٹرپل طلاق دے دیا تو بھی طلاق نہیں ٹوٹی، بول رہے نہیں ٹوٹی۔ جب میں گناہ نہیں کیا تو جیل کیوں جاؤں گا؟ میں گناہ کرنا نا، مگر انہوں بہت بڑے علامہ ہیں، فضیلت الشیخ ہے نریندر موڈی، فضیلت الشیخ نریندر موڈی علامہ، انہوں بولے نہیں شادی بھی نہیں ٹوٹتی تو جیل کو جانا۔ اچھا چلو چلے گیا بے خوب جیل میں، انہیں بولا اچھا جیل کو جان دو، میں تو جیل کو گیا، چھٹکارا ملا بیوی سے۔ اب جیل میں بیٹھ کے تو بیوی کو پیسے دینا، انہیں بولتا موڈی جی نوکری دو۔ آج اس ملک میں 40 سال سے کم عمر نوجوانوں کی آبادی 60% ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ نوجوان بے روزگار کہاں ہیں؟ بھارت میں۔ بھارت میں اب انہیں جیل میں بیٹھ کے کیا کریں گا؟ نہیں پیسے دینا، اچھا
कोर्ट में सजा हो गई, 2 साल या 3 साल का है, तो 2 साल तक बीवी अटकी रहना उसमें। अरे चोर कमीना, अगर उन्हें तलाक दिया तो निकल जाना ना, ताकि जिंदगी गुजार सके हमारी बेटी। मोदी जी बोले नहीं, मैं फजीलतुल शेख हूं, उन्हें 2 साल जेल में रहना, उन्हें इंतजार में रहना। हाँ, अब चंचलगुड़ा जेल में निकला, उन्हें 2 साल के बाद निकला वो बाप बेवकूफ। तो मोदी जी बोल रहे मेरी बहन तू 3 बार डब्बे वालों को लेके जा और गाना गा, बहाओ फूल बरसाओ, 2 साल के बाद मेरा महबूब आया। ये भाई मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। अच्छा, अगर कोई घर में उन्हें बोला तलाक दे दिया, कौन उस औरत की ताईद में आके कोर्ट में बोलेगा? कोई बोलते हैं? जुल्म औरत पे सब मजहब में होता, खाली मुसलमानों में नहीं। कोई नहीं आता, मगर इन्हों फजीलतुल शेख है। बोले नहीं, मैं भाइयों बहनों के लिए बना दिया। क्या बना दिए? अब उन्हें छोड़ के भाग जा रहा, अपनी बीवी को छोड़ के भाग जा रहा। उन्हें तरीका क्या, कानून क्या बनना था? निकाह नामा मिलता है ना। निकाह नामे में इस्लाम में शादी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है। उसमें एक कंडीशन लगा दो, अगर आप ट्रिपल तलाक देंगे तो महर के पैसे 100 गुना बढ़ के देना पड़ेगा। और कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशन में जब वायलेशन होता है, आप जब जेल को भिजाओ उसको। मगर नहीं, इन्हों फजीलतुल शेख है, बोल दिया नहीं ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक का कानून, हिजाब, हमारे घर डेमो बुलडोजर, गोली मारो, ये सब क्या है? ये इन्हीं के राज की देन है। अब मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 2 दिन कल, बल्कि कल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्ट्रल बॉन्ड, हैदराबादी ठेठ जबान में बोलूं तो अगर किसी को चाय पिलाना, हमारे नौजवानी में निजाम कॉलेज में हम पढ़ते थे, अब किसी पे इसको लिख जाना है कैंटीन में, क्या बांड, चलो ना। अब उन्हें खुश बांड बोले मेरे को। निजाम कॉलेज की कैंटीन में ले जाके एक चाय, एक गुलाब जामुन उस मिलता था, सब खा के आते थे। बाहर निकलते कि कई का बॉन्ड, ये चलता नौजवानों में। तो सुप्रीम कोर्ट, मोदी साहब एक कानून बनाए, इलेक्ट्रल बॉन्ड। अब आपको मालूम इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या होता? मालूम इलेक्ट्रल बॉन्ड मालूम आप लोगों को? तो उसमें इलेक्ट्रल बॉन्ड ये है कि कोई कंपनी है, तो मैं क्या करता हूं, एक इलेक्ट्रल बॉन्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से खरीद लेता हूं। अहमद पाशा कादरी जमात के मोतमद है, बोलता पाशा मैं मंदलिस के लिए 10 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद के आपको दे देता हूं। 10 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड लेके पाशा को दे दिए। बाद में वो डिमांड ड्राफ्ट की तरह है, मैं वो 10 करोड़ को पार्टी के अकाउंट में डाल लेता हूं। अब हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट बोला ये गलत है, सही फैसला था। आपको मालूम, नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को और कांग्रेस को, टीएमसी को, टीआरएस को, आरजेडी को, समाजवादी पार्टी को, डीएमके को, एआईएडीएमके को, और आपके पंजाब की पार्टी जो है अकाली दल को, एनसीपी को, गोवा की पार्टी को, इन सबको बॉन्ड मिले, सबको बॉन्ड मिले। 2014 से शुरू हुआ, मगर अब तक जो डेटा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कमीशन को दिया, 2018 से 2024 में 24 तक बीजेपी को 6060 करोड़ रुपए मिले। बीजेपी को 6060 करोड़ रुपए मिले। अब आप आ जाइए, आ रहा हूं, मजे की बात बोलने वाला हूं, सुनो बाप। बीजेपी को 6000 करोड़ रुपए मिले, ममता बनर्जी की पार्टी को 1610 करोड़ रुपए, कांग्रेस को 1422 करोड़ रुपए, टीआरएस को 1215 करोड़ रुपए,
बीजू जनता दल को 775 करोड़ रुपए, समाजवादी पार्टी को 250 करोड़, आरजेडी को शायद 70-80 करोड़, अन्ना डीएमके, शिवसेना, तेलुगु देशम, वाईएसआर, जनता दल, ये सब पार्टियों को पैसे मिले, बॉन्ड मिला। बीजेपी को 6000 करोड़ मिले। अब आप देखिए कौन दिया इनको पैसे, ये कौन दिया इनको, बोलता हूं आपको। उसमें एक लॉटरी का ओनर है, लॉटरी कितने दिया उन्हें, 1300 करोड़। कितने दिया उन्हें, 1300 करोड़ रुपए दिया बीजेपी को। ये फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, दवाएं बनाने वाले, वो करीब 600 करोड़ रुपए दिए। एक कंपनी है 27 करोड़ प्रॉफिट है खाली, उन्होंने कितना दिए, 400 करोड़ दिए। अरे 27 करोड़ का तेरा प्रॉफिट है, 400 कहां से आए? अब ये तमाम पार्टियों का नाम आ गया ना, इसमें आपकी पार्टी का नाम नहीं है। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को एक बॉन्ड नहीं मिला। अब 6000 करोड़ मोदी को, 1400 करोड़ ममता को, 1200 करोड़ कांग्रेस को, 1100 करोड़ टीआरएस को। अब देने वाले कौन हैं? खरीदार बोलेंगे ना उनको, आप जो दे रहा उसको खरीदार बोलेंगे ना आप। ये अपने आप को बेच रहे, उन्हें खरीद रहा, मगर पूरे भारत में बी टीम कौन है? असदुद्दीन ओवैसी है। 6000 करोड़ ले लिए मोदी जी। अब 6000 करोड़ लेके आप उसको इनकैश भी कर लिए, अपने पार्टी के अकाउंट में भी डाल लिए। अब आप बताओ कौन पैसे खा रहा है? नरेंद्र मोदी क्या बोले थे? भाइयों बहनों, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो मैं तरमीम कर दिया, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा जब तक तुम बॉन्ड नहीं दिए मेरे को। कांग्रेस को मिले, टीएमसी को मिले, टीआरएस को मिले हजार करोड़ रुपए। अब कोई कंपनी अगर आपको पैसे दे रही, कोई पैसे दे रही आपको कोई कंपनी, फुकट में तो नहीं देते ना मेरे भाई, नहीं देते ना। अगर आपको मैं आया मोहल्ले में आपके, आप बोलते साहब जरा रोड का काम तो करा देंगे ना इलेक्शन के बाद, होता ना भाई। अब जब कोई पैसे दे रहा है, कंपनी का एक बड़ा मालिक, बीजेपी को, कांग्रेस को, टीआरएस को, टीएमसी को, आरजेडी को, लालू की पार्टी को, अखिलेश की पार्टी को पैसे दे रहा, तो उन्हें ऐसा तो नहीं दे रहा है ना कि नहीं अब्बा मर गए उनके नाम पे दे रहा हूं आपको सदका, नहीं देता ना उन्हें। ये हम लोग करते हैं, अब्बा मर गए भाई 20 लोग खाना खिला देंगे। इन्हों जब दे रहे तो क्या बोल के दे रहे? एक हाथ देना, 2 हाथ से जेब में डालना। तो जब इन्हों दे रहे तो मोदी जी इनको कुछ दे रहे, इन्हों दे रहे। सब पार्टियां क्या बोल रहे? यू गिव मी, आई गिव यू एवरीथिंग। तुम मेरे को बॉन्ड दो, मैं तुमको जो चाहे ले लो। तो याद है कॉलेज में किसको बोलते थे? बॉन्ड। अब समझ में आया बॉन्ड। ये काम हो रहा है हमारे देश में। आप बताइए, 6000 करोड़ बीजेपी, 1400 करोड़ टीएमसी, कांग्रेस 1200 करोड़, टीआरएस 1100 करोड़। अरे क्या है भाई ये? मगर बी टीम कौन है? असदुद्दीन ओवैसी है। अरे जालिमो, अल्लाह के घर में खड़े होकर बोल रहा हूं, दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि मैं अपने ईमान को पैसे की बुनियाद पर बेच सकूं। और सुनिए, बैठो बैठो, अहमद साहब दोनों बैठो। बोला पैरों में दर्द हो रहा, खड़े हो गए। अभी खड़े होने का टाइम है, यहां से खड़े रहने का है इलेक्शन तक, इंशाअल्लाह। बोलिए। दुश्मन ये समझ रहा रमजान आ गए तो ठंडे पड़ जाते। अरे दीवानों,
جب ہمارے پیٹ پہ نہیں رہتا جب ہی ہمارا ایمان ٹاپ پہ رہتا ہے. روزے کی حالت میں اللہ اسی روحانی طاقت دے دیتا ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو کم کھاتے وہ اور زیادہ طاقتور رہتے. تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، حیدرآباد کی ایک کہاوت ہے. کیا کہاوت ہے؟ چوراں مل کے گاہ بانٹ لیے. بولتے نا، چوراں مل کے گاہ بانٹ لیے مگر شیروانی کی دیکھتے کہ بی ٹیم. غارت کا گڑا ہے، بھرتا ہی نہیں لوگوں کا. 6,000 کروڑ نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا بھائیو، میں نے مر 6,000. کانگریس پارٹی، TRS، TMC. ارے بھائی صاحب آپ لوگ کتنا لیں گے پیسہ بتاؤ. اب مودی جی آئیں گے، دیش کا پیسہ تو واپس کرنا پڑے گا. بول رہے ہیں تقریر میں انہوں، واپس کرنا پڑے گا. یہ آپ کب واپس کریں گے؟ یہ آپ نے، اچھا یہ 2018 سے 24 تک ہے، 14 سے 18 کا نہیں آیا ابھی. 14 سے 18 کا بھی نہیں آیا. جب آئے گا تو کیا نکلے گا اللہ کو معلوم. اور یہ دیش کا غریب، یہ دیش کا نوجوان جس کا بے روزگاری مقدر بن گیا. نوجوانوں اب تو اٹھو. تم کب تک نفرت کرو گے مسلمانوں سے؟ نوجوانوں، میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جن کو مسلمانوں سے نفرت ڈالی جا رہی، دیکھو تمہارا پیسہ کس کے پاس جا رہا ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ نیو کیپٹلزم، کرونی کیپٹلزم، اولیگارکی بولتے ہیں اس کو. مگر کوئی کچھ نہیں بولے گا. نہیں انہوں لیے تو ہم بھی لیے نا. ہاں اب میں یہ سوچا، اچھا آپ کو معلوم سب سے زیادہ بانڈ کہاں بنے؟ حیدرآباد میں بنے. 80-90% حیدرآباد کے SBI بنے. اب میں بھی سوچ رہا ہوں میں اور پاشا جو ہے دونوں یہ بڑے بڑے کمپنیوں کے سامنے جائیں گے بورڈ لے کے، ارے بھائی ہم BT میں، ہم کو بھی کچھ مدد کر دو، ہم کو بھی کچھ کر دو. مگر انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. میرے پاس، پاشا کے پاس، آپ کے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے وہ دولت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی دولت. ہم رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی. سب سے بڑی دولت وہی ہے، رحمت اللہ عالمین کے امتی ہے. دولت ہیچ، عزت ہیچ، طاقت ہیچ. ایک رسول اللہ کا امتی، اس کا جو مقام ہے وہ بہت بلند ہے. سب سے بڑا مقام ہے. دنیا جب تک رہے گی، جب تک اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ بولنے والا رہے گا. جب یہ نہیں بولنے والا رہے گا تو دنیا اٹھ جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی. دنیا کو اللہ پلٹ دے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، سب سے بڑا اعزاز ہمارا یہی ہے. یہی ہمارے لیے دولت ہے، یہی ہمارا اعزاز ہے کہ ہم کملی والے کی امت ہیں. دنیا لاکھ کچھ کر لے، دولت چلی جائے گی، عزت چلے جائے گی، مگر یہ جو امتیاز ہے، یہ جو دولت میرے اور تمہارے پاس ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. میں آقا کا امتی ہوں. اور وہ آقا، وہ رحمت اللہ عالمین، جب حشر کے میدان میں تمام انبیاء رسول نفسی نفسی بولیں گے، اس دولت یہ ہے کہ آقا بولیں گے میرا امتی کہاں ہے، میرا امتی کہاں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ میرا امتی ہے، اللہ جہنم میں نہیں جا سکتا، اللہ معاف کر دے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی دولت کے دشمن ہیں، یہی دولت کے نفرت کرنے والے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے حوصلوں کو بلند رکھو، کیونکہ آج 4 رمضان ہیں. 3 رمضان کو شہزادی جنت حضرت فاطمہ کا وصال ہوا. اگر کوئی بیٹی میری تقریر سن رہی ہے تو سنو میری بیٹی، اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے باپ کو یا تمہارے رشتہ دار کو یا کسی
मुसलमान को मारा और पीटा जा रहा है। मैं उस बेटी से कह रहा हूं जिसके बाप को एक पुलिस वाले ने हालत सजदा में लात मारा था। मैं उस बेटी से कह रहा हूं जिसके घर को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। मैं उस बेटी से कह रहा हूं जिसको हिजाब के नाम पर कॉलेज से रोक दिया गया। मैं उस बेटी से मुखातिब हूं जिसके बाप को एनकाउंटर कर दिया गया झूठे तरीके से। सुनो मेरी बेटियों, हजरत फातिमा शहजादी जन्नत, जब उनसे पूछा गया कि हजरत फातिमा से पूछा गया, शहजादी जन्नत से पूछा गया कि आप अपने घर से पहली मर्तबा कब निकले थे, तो हजरत फातिमा ने कहा मेरी मां हजरत खतीजा का विसाल हो गया था और मैंने सुना कि मेरे बाबा जान मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अबू जहल ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में है, ऊंट की उजड़ी डाल दी। हजरत फातिमा हिजाब करके निकलती हैं। लिखने वाले ने लिखा कि हजरत फातिमा अपने वालिद को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नन्हे हाथों से उठाती हैं कि चलो अब्बा। हजरत फातिमा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुएं पर लेकर जाती हैं, कुएं से पानी निकालती हैं और पानी से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों को धोती हैं, जुल्फ मुबारक को धोती हैं, रोती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोते हैं। ऊंट की उजड़ी अबू जहल ने डाल दी थी। शहजादी जन्नत अपने हाथों से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुल्फ मुबारक को पानी से साफ करती है, रोती है। अल्लाह के रसूल भी रोते हैं और हजरत फातिमा हाथें उठाकर दुआ करते हैं, या अल्लाह जिसने मेरे बाप बाबा से ऐसा किया उनको बर्बाद कर दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन बोलते। अब आप देखो, ताइफ के बाजार में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए गए। फरिश्ते ने आकर कहा बोलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पूछ रहा है, इजाजत दो, इनको दो पहाड़ों में वो कर देंगे, मस कर देंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते नहीं। उहद के मैदान में दंदाने मुबारक शहीद हुआ। फरिश्ते आकर बोलते अल्लाह कह रहा, पूछ रहा है, इजाजत दो, इनको जमीन में धंसा दिया जाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, इनकी नस्ल मुसलमान हो जाएगी। मगर जब हजरत फातिमा ने दुआ की कि अल्लाह जिसने ये किया उनको बर्बाद कर दे। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कह रहे हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि बदर के मैदान के बाद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद देख रहे थे उन कुफारों को, उनकी लाशों को देख रहे थे। किसी ने पूछा अब्दुल्लाह इब्न मसूद क्या देख रहे हो, तो कहा हजरत फातिमा की दुआ देख रहा हूं। तो मेरी बेटियों, हिम्मत रखो, हौसला रखो। तुम्हारे बाप, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारी कौम से अगर कुछ हो रहा है तो दुआ करो, तुम्हारे हाथ उठाकर अल्लाह से। अल्लाह को हया आती है किसी बंदे या बांदी के अगर दुआ उसके हाथ उठते हैं उसके हाथ खाली जाने से। मेरे भाई, ये मौका है हजरत फातिमा को भी याद रखने का, ये मौका है। और मेरी बेटियों, मैं तुमको पैगाम दे रहा हूं, ये सुन्नत फातिमा है कि शहजादी जन्नत रात में तहज्जुद में उठती थी, दिन में चक्की पीसती थी, हाथ छाले पड़ जाते थे, हाथ में छाले पड़ जाते थे। रात में शेर खुदा से इजाजत लेती कि अली मुझे इजाजत दो कि मैं अपने रब को राजी कर लूं। बीबी फातिमा सजदे में दुआ करती हैं, अल्लाह से दुआ करती है, अल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर रहम फरमा दे, उम्मत पर रहम फरमा दे, आका की उम्मत पर रहम फरमा दे, आका की उम्मत पर रहम फरमा दे। इमाम हसन आकर कहते कि अम्मा जान, हसन और हुसैन के लिए भी दुआ करिए, ज़ैनब के लिए भी दुआ करिए। बोलते नहीं, पहले मेरी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का हक है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है।
اللہ ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہیں. اہل بیت کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں. اہل دل کی دعائیں ہمارے ساتھ. صرف تم اپنے حوصلے کو بلند رکھو, متحد رہو. جو لوگ تمہارے درمیان میں آ کر مجلس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں, پہچانو ان کو. مسلمانوں, کیا تم کو یاد نہیں یہی مکہ مسجد تھا, یہی جمعہ تھا, رمضان تھا, سالار نے اپنے سر پر قرآن اٹھا کر کہا تھا کہ تباہ ہو جائے وہ شخص, اس کا خاندان تباہ ہو جائے جس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا تھا. آج وہی لوگ یہ بی جے پی کے دم چھلے بن کر آ رہے ہیں, یہ نریندر موڈی کے ایجنٹ بن کر آ رہے ہیں, جو برسوں کا اتحاد جس میں اس سے 60 سال کا لمبا سفر لگا, ہمارے بزرگوں کی قربانیاں, ماں اور بہنوں کی قربانیاں, ہزاروں لاکھوں لوگوں کی دعائیں, یہ لوگ اس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. پہچانو ان لوگوں کو جو مجلس پر الزام لگا رہے ہیں. یہ اصل میں آر ایس ایس کے ایجنٹ بنتے ہیں. ان کا اصلی چہرہ چھوٹی بی جے پی ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اب آپ کا اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس ماہ مبارک میں جہاں پر ہم اپنی گناہوں سے توبہ کریں, اپنے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے لیے دعا کریں, اگر انتقال کر گئے تو ان کی مغفرت کے لیے دعا کریے. ہم فلسطین کے مجاہدین کے لیے دعا کریے, غزہ کے مجاہدین کے لیے دعا کریے, ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے دعا کریے. ہندوستان اپنا وطن عزیز ہے, اس کی مضبوطی کے لیے دعا کریے, یہاں کی بھائی چارگی کو مضبوط کرنے کے لیے دعا کریے. اور یاد رکھو, مجلس کافر یا مسلمان یا اسلام کافر کے خلاف نہیں ہے, اسلام کفر کے خلاف ہے. اسلام مشرک کے خلاف نہیں, شرک کے خلاف ہے. اسلام گناہگار کے خلاف نہیں ہے, اسلام گناہ کے خلاف ہے. اب آپ بولیں گے مثال دو, شیر خدا احد کا میدان, ایک کافر کے سینے پر بیٹھے اور اچانک شیر خدا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر, اسد اللہ غالب پر تھوکتا ہے, شیر خدا اٹھ جاتے, وہ پکارتے علی میرے کو مار دو. بولے نہیں, اگر اب تجھے ماروں گا تو اپنی نفس کے لیے ماروں گا, جب پہلے مار رہا تھا تو اسلام کے لیے مار رہا تھا. وہ چیخ مارتا ہے اور بولتا ہے کہ میں آج سے اپنے کفر کو چھوڑ رہا ہوں اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اگر ہماری صفوں میں کوئی نوجوان بچے گناہ کرتے ہیں, میرے بھائی ان کی اس حرکت سے نفرت کرو, ان سے نفرت مت کرو. یہ جو ویڈیو بناتے مت کرو, وہ سمجھاؤ اس بچی کو, تو اپنی بہن سمجھو, اپنی بیٹی سمجھو. کوئی شراب پی رہا تو اس کے گھر کو جاؤ, اس کو بٹھاؤ اور سمجھاؤ. اور جس کو اللہ نے دولت دی, قرآن میں اللہ بول رہا جو میں نے دیا, جو میں نے تم کو دیا ہے, اپنی دولت کو استعمال کرو. جو طاقتور ہے اپنی طاقت کو استعمال کرو کمزوروں کے لیے, چاہے کسی مذہب کا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, متحد رہیے. حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ آپ کی آواز ہے, حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ آپ کے اتحاد کی نشانی ہے. حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ آپ کے بزرگوں کی قربانیوں کی نشانی ہے. حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ ہو یا اورنگ آباد ہو یا کشن گنج ہو یا کسی اور جگہ سے مجلس اگر لڑے گی, آپ کو دعا کرنا ہے اور مجلس کو کامیاب کرنا ہے. اپنی دعاؤں میں آپ مجلس کے لیے دعا کریے, اپنے خاص دعاؤں میں احمد پاشا قادری کی صحت کے لیے دعا کریے. میرے بھائی, اس جماعت پر اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ایسے عظیم رہنماؤں سے, لیڈروں سے ہم کو نوازا. اللہ آپ تمام کو سلامت رکھے. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہم تمام کو رمضان کی برکتیں عطا فرمائے اور اللہ ہم کو نیک اور قابل بنائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.